روحانی طاقت بتاؤں آپ کو کسے کہتے ہیں؟ روحانی طاقت کا معنی اللہ پر توکل کرنا، صرف اللہ پر توکل کرنا، اس کو روحانی طاقت کہتے ہیں۔ اس کو روحانی طاقت تھوڑی کہتے ہیں شعبدے بازی کو روحانی طاقت، ہیں جی؟ یہ کاغذ منہ میں ڈالا، منہ سے کبوتر نکال دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ تو فراڈ ہے، فراڈ، یہ تو بڑی بے ایمانی، یہ جھوٹ ہے کہ لوگوں کو شعبدہ دکھا کر ان کو اپنا قائل کرنا، ان کو اپنا گرویدہ بنانا، جو 99% ہوتا ہے۔ مداری روڈ پہ کرے تو مداری والا کیسے کیسے وہ کرتب کرتے ہیں۔ آج تو میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا، کیا کیا باہر کے ملکوں میں عیسائی یہودی کیا کیا کرتے ہیں۔ ہوا میں اڑتا ہے، بندے کو دو کر دیتا ہے، پھر جوڑ دیتا ہے۔ کیا وہ ولی ہیں؟ ہم ان کرتوتوں پر اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا سب کچھ الٹا دیتے ہیں کہ جو وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اس نے ایسے کر کے تعویذ نکال دیا۔ ایسا ہی ہے نا، اس سے ہم متاثر، ہم اس کے پاس گئے، اس نے مجھے دیکھا، میرا سب کچھ بتا دیا، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو جادوگر، دھڑلے سے، آئی میجک مین۔ یہاں پر ہم مانتے ہیں یہ ولی ہے۔ ولی وہ شیطان کا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب اللہ وحی اتارتے ہیں۔ یہ ہے نا آپ کے پاس پیمانہ ہے نا، قرآن بتا رہا ہے نا، علم غیب نہ جن جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، ہیں جی۔ لوگ جی بابا جن والا بتائے گا، میری بھینس چوری کر کے کوئی لے کر گیا وہ بتائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ تو کہتا ہے علم غیب تو میں جانتا ہوں، میں جسے چاہوں بتاؤں۔ دیکھیں نا، اگر ہم کسی سب کو علم غیب ماننا شروع کر دیں تو وحی کی ضرورت کیا ہے؟ وحی پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مان لیں گے تو پھر تو وحی کا انکار آ گیا نا، کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الاعراف، قل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا املک من نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو میری طرف سے، میں محمد بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ سورہ الاعراف ہے نا، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا۔ میں نے کون سی فارسی بولی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ دیکھو نا قرآن جا کر اپنے گھروں میں، حوالہ دے رہا ہوں نا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہی آیت ہے۔ پہلے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب جانتا تو ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، پھر مجھ پر کبھی کوئی برائی، کوئی مصیبت ہی نہ آتی، پہلے مجھے پتہ چل جاتا۔ جیسے بیٹیوں پر آزمائش آئی، اپنے اوپر آزمائشیں آئیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ قرآن گائیڈ کر رہا ہے، جب مجھے قرآن سے دور کیا تو پھر ہم لوٹیں گے، ککھ نہیں بچا ہمارا۔ اور یہ اللہ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن میں پنجہ گاڑ دیا وہ عزت و کامرانیوں کی بلندیوں کو چھوئے گا، اور جس نے تکبر و غرور کی وجہ سے اس کو پشے پش ڈال دیا وہ ذلت و رسوائی کے اندھیروں میں چلی جائے گی۔ آج ایک بدبخت پلیت آدمی جس نے کبھی وضو نہ کیا، جسم اس سے بدبو آ رہی، جمعیں اس کو پڑھی ہوئی ہیں، تم نے اس کو اللہ کا ولی بنا دیا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کیا ہے؟ کس چیز کی صفائی؟ جسم کی، دل کی، روح کی،
تو میں تو نعوذ باللہ نہ دیکھتا ہوں کہیں بدبو، نہ دیکھتا ہوں کہیں خوشبو ہے۔ جس سے مجھے فائدہ پہنچے وہ میرا اللہ، جس نے کوئی شوبدہ دکھایا اس کو اللہ کا ولی دیکھ لیا۔ شوبدے بازی نہیں، روحانی طاقت کہتے ہیں توکل کو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، اللہ نہیں، پالنے والا۔ پالنے سے مراد کیا ہے؟ وہ پیدا کرنے سے موت تک وہ مالک، میرے رزق، میرے پانی، میری ہوا، میرے جسم کے اوپر جو ڈھانپنے والی ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں ابھی 4 مہینے 10 دن کا ہوا ہوں تو میرے پاس فرشتے نے آ کر کہا کہ یہ تو کھائے گا، یہ پیے گا، یہ پہنے گا، نہ اس سے کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، میرا تو لکھا گیا ہے۔ ہاں، تقدیر کو بدلنے کے لیے صرف ایک چیز بتائی، وہ صرف دعا، جو ہم نہیں مانگتے، کرواتے ہیں پیسے دے دے کر، ہے نا؟ مولوی نے پیسے دے تو دعا کروا لو، کبھی پیسوں سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تم کسی کو صدقہ خیرات کرو، اس سے یہ تقاضا کرو کہ میرے لیے دعا کرو، تیرا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تم نے دعا کے لیے اس کو صدقہ دیا، صدقہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تمہیں کہے تو نے اس کا بھلا کیا، وہ جس کو آپ نے دیا وہ کہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کی جزا جس کو مل جائے اس کو دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ دعا لوگ کہتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں مومن کوئی نہیں تھا۔ کہ ہے کوئی؟ کیا آپ کی نگاہ نہیں تھی اپنے سارے خاندان پر؟ جس کو اللہ نے ہدایت دی اس کو دی، جو کافر تھا وہ کافر ہی مرا۔ جا کر کہا میرے کان میں کہہ دو کلمہ، نہیں کہہ سکے۔ ہاں، دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تقدیر کو کوئی بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا خود کرو، لیکن اس کے لیے شرط ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پیغمبر، جب لوگ تجھ سے پوچھیں، لوگوں سے کون مراد ہے؟ خاص کے عام، جب جن و انس جو بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے، تو انہیں کیا کہو؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں تمہاری، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، کہ کوئی اور ہے کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے نا، تو اس میں کیا مغالطہ ہے؟ اس کے باوجود پھر میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں؟ پھر یہاں اسی آیت میں اللہ نے کہا، ہاں جب تم دعائیں مانگتے ہو، تم صاحب، بوڑھے، جوان، گناہگار، ہر بندہ گناہگار ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مگر تمہیں چاہیے کہ میرے حکم پر چلو، یہ شرط ہے دعا کی قبولیت کی۔ پیٹ میں ایک نوالا حرام کا ہوگا، کسی صورت بھی اگر کمایا تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ دعا تو عبادت کا مغز ہے، 40 دن کی عبادت قبول نہیں۔ میں تو کہنا دیکھی جاسی، وہ کھا گن تے اساں کر لیتا تاں کی ہو گیا، تو دیکھو نا حال کیا ہو رہا ہے، تاں کی ہو گیا، اے ہی ہو گیا نا۔ بیماریاں لگ گئی تب بھی پتہ نہیں، کروڑوں روپیہ خرچ بھی ہو رہا ہے تب بھی پتہ نہیں، اور جو معالجین ملتے ہیں وہ بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، 95% لٹیرے ملتے ہیں، چاہے وہ پیروں فقیروں میں ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھک میں، ایلوپیتھک میں، آپ دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں کی دوائیں کھا رہے ہیں، اربوں کے ہاسپٹل ہیں، لیکن وہاں جا کر کیا ہوتا ہے؟ بل بنتا جا رہا ہے، پھر بعد جو ٹرالی چپایا تھے تھلے۔ ہاں جی، یہی ہے نا۔ اس کے بھی سبب بتائے ہیں نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا نا، اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جو تم میں نہ آ جائیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، ہمیں جانے ہی نہیں دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہمیں تو راستے میں روک لیا فرقہ پرستی نے۔
امام جو ہمارے امام بنائے ہوئے ان پر روک دیا، نبی تک تو جانے ہی نہیں دیا۔